نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، حق تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا غلام بنایا، شہدائی بنایا۔ یہ رحمت کے ایام چل رہے ہیں، زندگی پوری رحمت میں گزر رہی ہے۔ میں ہمیشہ جب یہ کہتا ہوں تو یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ 10 دن نہیں، زندگی پوری رحمت پہ گزر رہی ہے۔ ان کی رحمت میں پل رہے ہیں، ان کے کرم پہ پل رہے ہیں، مفت میں پل رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مفت میں پل رہے ہیں، پھگٹ میں جی رہے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ کہیں یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، بس کرم سے معاملہ چل رہا ہے۔ نہ زہد و فضل، نہ علم و ورا، نہ حسن و عمل، فقط تمہاری عنایت سے کام چلتا ہے، فقط تمہاری عنایت سے کام چلتا ہے۔ ان کی عنایت سے کام چلتا ہے، ان کی عنایت سے بگڑی بنتی ہے، جو بھی چلتا ہے بس اپنے ان کے کرم سے چل رہا ہے۔ تم اپنے عمل سے کبھی مت سوچو ہم نے یہ کیا اس لیے یہ مل رہا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، سب نقص بھرے اعمال ہیں۔ اس کو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اعمال ہم نے کیے، سب کھوٹ ہی کھوٹ ہے، کیا بتاؤ گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کاریگر، کوئی سانے کوئی چیز بناتا ہے، جیسے کوئی سنگ تراش، پتھر تراشنے والا مورتی بناتا ہے، کچھ پھول بناتا ہے، جو بھی بناتا ہے پتھر تراش کے اس میں بناتا ہے، کوئی لکڑی کو کاٹ کر کارونگ کر کے اس کو بناتا ہے، مگر اور بنانے کے بعد اسی چیز کو وہ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہے، اس کی تخلیق کو سامنے کرنا چاہتا ہے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، ہے نا؟ عیب دار چیز ہے، اس کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ عیب بھری چیز ہے، اس کو کیسے آگے کریں گے؟ بھائی بتانے سے نہیں بتانا بہتر ہے، رکھ دو۔ کھانا پکائے، داغ لگ گیا، اس کو ہٹا دیتے، اس کو ہٹا دو، نہیں رکھ دو دستر پہ جا کے، نہیں، عیب رکھنے سے نہیں رکھنا بہتر ہے، ہٹا دو، کیونکہ عیب ہے، عیب جس میں ہے اس کو نہیں بتاتے، کھوٹ جس میں ہے اس کو نہیں بتاتے، نقص جس میں ہے نہیں اس کو نہیں بتاتے۔ تو تمہارے اور ہمارے اعمال ہیں کیا؟ نقص بھرے اعمال، ناقص اعمال، کھوٹ بھرے اعمال، خالی معاملہ ان کے کرم سے چل رہا ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں۔ بتائیے کہاں ہمارے اعمال کہاں ہیں؟ کہہ تو لیتے ہیں ہم کہ ہم نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، مگر یاد رکھو کہاں ہیں ہمارے اعمال؟ عمل کیسے، عمل کس کے عمل، اور ان کی قیمت کیا؟ عمل کیسے، عمل کس کے عمل، اور ان کی قیمت کیا؟ مجھے تو دیجئے اپنا اتارا یا رسول اللہ۔ میں عمل کو نہیں بتاتا ہوں، عمل کہاں ہے میرے پاس؟ عمل نہیں ہے، اور وہ عمل پہ اترانا بھی ہمیں آتا نہیں ہے۔ کیا عمل اچھے ہوں تو اترائیں گے نا؟ اعمال میرے کیا ہیں، کس بات پہ اتراؤں؟ سیکھا ہوں تمہیں ایک پہ سرکار میں اترانا۔ ایک گناہگار کا شعر ہے کہ بھائی سیکھا ہوں تمہیں ایک پہ سرکار میں اترانا، کس پہ اتراؤں؟ عمل تھوڑی میرے اچھے ہیں، عمل تھوڑی میرے اچھے ہیں، عمل تھوڑی میرے مکمل ہیں، نمازیں میری تھوڑی مکمل ہیں، روزے رکھ رہا ہوں، کیا پورے روزے
جیسا روزہ جس کو روزہ کہتے ہیں ویسے روزے میرے، نقل ہی کرتے ہیں ہم سب نماز روزے کی، برا نہ مانو تو کہہ دوں ابھی خدا لگتی، نقل ہی کرتے ہیں ہم سب نماز روزے کی۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ کیا ویسی نمازیں ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ کیا ویسے روزے ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ صحابہ کے روزے کیسے روزے تھے؟ ساری رات مجاہدین کی نگرانی، چوکیداری اور عبادت میں گزر جائے، اور صبح جنگ کے میدان میں گزر جائے، اور روزے جاری ہیں۔ کیسے روزے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رجالی فی حواجرہم صیام، رجالی فی حواجرہم صیام وفی الظلم اللیالی کاللعالی۔ رجال فرماتے ہیں، میرے مرید ان کے غلاموں کو بول رہے ہیں۔ میرے غلام کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں تم؟ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں؟ فی حواجرہم صیام وفی الظلم، تپتی ہوئی ریگزار میدانوں میں بھی جو ہے وہ روزوں سے جو ہے اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو دور نہیں کرتے، بس وہ نعمت سے کبھی اپنے آپ کو جو ہے خالی نہیں کرتے، روزوں میں رہتے تھے۔ کہاں ہو؟ گرمی کے وہ چولہا جس کو کہتے ہیں نا، ایسی گرمی کے مقام پر، اور رات کے ماحول میں جو ہے جیسے موتیاں چمکتے ہیں ایسے چمکتے رہتے ہو، دن کو بھی مولا کی طرف، رات کو بھی مولا کو کی یاد میں، ایسے روزے ایسے ہمارے کیا ہیں، کس کو بتائیں گے ہم؟ تو اسی واسطے بولتے ہیں کہ نقص بری چیز ہے تو اس کو ہٹا دو۔ ہے کیا بتانے کے لیے؟ بس بتانا ہے تو ایک انہیں کو بتانا، سیکھا ہے تمہیں ایک پہ سرکار، میں سیکھا ہوں تمہیں ایک پہ سرکار میں اترانا، تم پہ ایک اترانا مجھے آتا ہے۔ کیا ہے؟ عمل نہیں۔ کیوں اترا رہا ہے؟ کیوں مٹک کے چل رہا ہے؟ کیوں ایسے نخرے کر رہا ہے؟ تم ہو نا، تم ہو۔ اس پہ کون میرے اترانے کو روکے گا؟ کون میرے مستی کو روکے گا؟ کون میرے مزے کو روک سکتا ہے؟ کس میں مجال ہے میرے مزے کو روکے؟ میں کس پہ میرا ناز کس پہ ہے؟ وہ رہے صدا سلامت، ہے سلامتی سے جس کی، یہ ہماری کچ کلاہی، یہ ہمارا ناز سارا۔ وہ رہے صدا سلامت، ہے سلامتی سے جس کی، یہ ہماری کچ کلاہی، یہ ہمارا ناز سارا۔ یہ شاعرہ ساری مستیاں ہیں تو انہی کی طرف سے ہیں، تو کون ہم کو روکنے والا ہے؟ عمل پہ کبھی مت اتراؤ۔ مشین لائیں گے چیکنگ کی، ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ خالی کوکے رکھے ہیں، اس کے کیا بولتے ہو، سیل وہ سیل رکھیں، اندر کچھ نہیں ہے، بتا رہے نماز نام ہے، کھول کے دیکھیں نماز کہاں کی ہے۔ تو اس کو مت بتاؤ، جس میں کھوٹ ہی کھوٹ ہے اس کو مت بتاؤ، اور بتانا ہے تو ان کو بتاؤ۔ تو اسی لیے میں والد فرماتے ہیں، بروز حشر عامر حق یہ پوچھے ساتھ میں کیا ہے، بروز حشر عامر حق یہ پوچھے ساتھ میں کیا ہے، تو کہہ دوں ساتھ میں تو ہے تو پھر تیرے سوا کیا ہے، تو کہہ دوں ساتھ میں تو ہے تو پھر تیرے سوا کیا ہے، تو کہہ دوں۔ تو ساتھ میں پوچھیں تو اسی کو بتائیں گے ہم، کیا ہے ہمارے ساتھ میں، کیا ہے ہمارے ساتھ میں۔ تمہارے سوا کسی اور کی آواز ہم نے نہیں سنی معاکم کی، تو ایک ہی آواز سنی، معاکم 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 ہوا معاکم، یہ صرف تمہاری ہی آواز ہم نے سنی، کوئی اور کہنے والا نہیں تھا۔ تو اب پوچھتے کیا ہو؟ اس سے دینے میں لانے کا سوال کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہاں پوچھتے کیا ہو؟ بس تم ساتھ تھے، تم کو لائے،
اور ہم کیا لائیں؟ ہم کیا لائیں تو ایک یاد آ گیا واقعہ. نیشاپور میں ایک بڑھیا رہتی تھی. نیشاپور میں ایک بڑھیا رہتی تھی, اس کا نام عراقیہ. کیا نام تھا؟ عراقیہ. بھیک مانگتی تھی, بھکارن تھی, بھیک مانگتی, بھیک دو بھیک دو بھیک دو, اس کی عادت تھی وہ. تو کون کیسے کیسے بھیز میں ہوتے سمجھ میں نہیں آتے میرے بھائی, یاد رکھو. کون کس بھیز میں ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. لہذا سرکار نے فرمایا اللہ اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا کے رکھ دیتا ہے. اپنے نیکیوں, اپنی پسند کو نیکیوں میں چھپا کے رکھ دیا. اپنی پسند کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا, اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ کر دیا, چھپا دیا. یہ اس سے ناراض ہوں تو ایک چھوڑ کے وقت پورا کرے گا. کہا کہ نہیں, میری ناراضگی برائیوں میں چھپا دیا. گناہ جو ہے نا, میری ناراضگی اس میں چھپا دیا, تو ہر گناہ سے بچ جاؤ. میری خوشی جو ہے نیکیوں میں پوشیدہ کر دی ہے. تو اب اس کے تلاش میں بندہ کیا کرتا ہے؟ ہر نیکی کو اپناتا ہے, کیونکہ مولا اس میں مولا کی رضا ہے, اس میں مولا کی رضا ہے, اس میں پانی پلانے میں مولا راضی. کتے کو پانی پلائے, بلی کو مار دیے, عذاب ہو گیا. اب ہر آدمی کتے کو پانی پلاتے تھا, انہیں کی سمجھ گیا نہیں وہ ایک نیکی ہے. ان کی خوشی جو ہے, ان کی خوشی, آ جاؤ بیٹے آ جاؤ, ان کی خوشی جو ہے مولا کی رضا جو ہے نیکیوں میں پوشیدہ کری. سمجھ میں آ رہی بات؟ مولا کی ناراضگی گناہوں میں. تو اس گناہ سے بچنے, مولا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تمام گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, تمام گناہوں کو, کیونکہ وہ چھپا دیے ہیں, اس میں جو ہے پوشیدہ ہے. کسے معلوم بھائی, آپ کی کوئی چیز جو ہے کپڑوں میں, کپڑے وہاں رکھے ہوئے ہیں, اس میں چھپا دی گئی ہے, میں اندر نہیں نظر آ رہی ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کپڑا ہٹا کے دیکھتے, سارے کپڑے نکالتے, سارے جو کچھ ہے ہٹا کے دیکھتے کہ جو اس میں ہے کہ نہیں. تلاش جب کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کو جب تلاش کرتے ہیں, اللہ کی رضا کو جب تلاش کرتے ہیں تو ہر نیکی کو اپناتا ہے بندہ, ہر نیکی کو, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اپنا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا راستے کے پتھر کو بھی ہٹا دو. راستے میں اگر کوئی پتھر ہے ایجاد ہے وہ بھی ہٹاؤ, وہ بھی ایمان کا ایک دن. تو اللہ کی رضا کو جب دیکھ لیں گے تو آپ ہر کام کرنا پڑے گا, وہ ایک ہی نہیں. حج کو جا کے آ گئے, ہو گیا اللہ کی رضا, نماز پڑھ لی, اللہ کی رضا ہو گئی, تو نہیں اور بھی ہے, اور ڈھونڈتے جاؤ. کوئی رائی برابر بھلائی رکھنے والی نیکی کو بھی ترک نہیں کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ اللہ کی رضا اس میں پوچھے. اسی طرح اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں کے اندر چھپا دیا. چھوٹا گناہ ہی ہوگا, خدا نخواستہ, اللہ بچائے ہم کو, کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہو. کسی کو آپ نے جھڑک دیا, ناحق جھڑک دیا. حق پہ کوئی کر رہا ہے جھڑکی کا کام, جھڑکوا لے رہا ہے تو اور بات ہے. ناحق آپ جھڑک دے رہے ہیں, آپ خود کو اچھا سمجھ کے اس کو برا سمجھ رہے ہیں, چلے گی بات. تو برائیوں سے پوری برائیوں سے بچیں, پوری نیکیوں کو اپنانے کی کوشش کریں. تو اور سرکار نے فرمایا اللہ اپنے دوستوں کو لوگوں میں چھپا دیا. کس میں چھپا دیا؟ لوگوں میں چھپا دیا. تو ہم کسی کو حقیر, کسی کو جو ہے عزیز, کسی کو جو ہے رذیل نہیں سمجھنا. اللہ کس کے بھیج میں کیا ہے, فوراً اٹھے بول دیا ہم کو پسند نہیں آیا اس کو گالی دے دو. نہیں, اگر بولتے ہیں تو 1000 مرتبہ سوچو کہ تم جس کو گالی دے رہے ہو اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, تمہاری پسند کے مطابق نہیں ہے تو کیا اس کو گالی دے دو گے؟ سنبھلو اور سوچو واقعی وہ جو ہے ڈانٹ کے لائق ہے تو ڈانٹ دو, مگر تم اس کے دل توڑ رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں, رسوا کر رہے ہیں, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو اللہ کے پاس تمہارا اس کا مقام کچھ فرق نہیں ہے, وہ بھی اللہ کا بندہ, تم بھی اللہ کے بندے ہو. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے کس بھیز میں ہوتے معلوم نہیں. تو ہر آدمی تو سمجھو
یہ نہیں تم جو ہے اس کو خطب مت سمجھو، ابدال مت سمجھو، غوث مت سمجھو، آدمی تو سمجھو. جتنی عزت آدمی کو دینی ہے وہ تو دو، جتنی انسانیت کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ کرنا وہ تو کرو. نہیں اور جو ہی آپ کو کچھ آ گیا آپ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، اسے کیا معلوم، اسے کیا ہے نہیں. یہی سب سے بڑا آپ کو کچھ نہیں معلوم ہونے کی سند ہے کہ اسے کیا معلوم، اسے کیا معلوم، مجھے بتاؤ ہم کو کچھ نہیں معلوم. تو عراقیہ جو تھیں وہ بھکاری تھی، فقیر، بھیک منگتی. بڑھیا بھیک منگتی تھی کہاں؟ نیشا پور میں. بھیک دے، لوگ کچھ پیسے دیتے کھا لیتی، بھکاری ہے. مر گئی، وہ مر گئیں. کون؟ عراقیہ. تو رات کو بھائی کئی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں لوگوں نے دیکھا، لوگ دیکھے تو جنت میں گھوم رہی ہے، جنت میں پھر رہی ہے، مزے کر رہی ہے، وہ جنت کے پورے مزے. لوگ پوچھے عراقیہ ادھر ایبڑی ادھر، خالہ جو بھی پکارتے نام، خالہ، مامی، آنٹی پکارتے نا فقیر نا کو، جو بھی جی اماں جاؤ، اکثر خالہ پکارتے، کیا خالہ، جاؤ خالہ، آؤ خالہ. خالہ کا اتنی حالت ہوگی سمجھ میں، خالہ ماں کے داخل، جاؤ خالہ، آؤ خالہ. اور ماموں جو ہے کنڈل کا نام ہو گیا بس کر کے. ہاں مام بولا تو کیا ہے مذاق نہیں، ماموں ماں کا منہ ہوتا ہے. خیر تو خالہ کیا ہوا؟ ارے خالہ تم یہاں ہیں؟ ہاں ارے مولا یار کیا کیسا ہوا، کیا قصہ ہوا بولو نا. بڑے لوگوں سے پوچھتے ہیں، شرماتے لوگ، ہاں جواب دیتے ہیں کہ نہیں کیے. فقیر نہیں بولو تو 1 گھنٹہ بولیں گی، عادت ہے نا بات کر کو. پکڑو بڑے کو، کیا ہوا جی قصہ؟ کیا بھی نہیں ہوا رے، خبر میں رکھے. بیٹھے بعد میں سوال کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، کیا لائی تو؟ بولے کیا رے یہ ساری عمر سنی اللہ دیں گا اللہ دیں گا اللہ دیں گا بول کو، یہاں میں میرے سے پوچھتا کیا لائے بول کو. ساری عمر یہ سنی کہ جو اللہ دے گا یہ سن کے آئی. یہاں دیکھو تو فقیر نہیں سے پوچھتا کہ اللہ کیا لے کو آئے بول کو، کیا مولا یہ پوچھے. مولا جا تیرے اس یقین کے صدقے میں تجھے کو جو ہے میں معاف کر دیا کہ تجھے میں دوں گا بول کے، اس بات پہ یقین تھا تجھے اس بات پہ یقین تھا تو میں تجھے معاف کر دیا. تو عرض کر رہا تھا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل ہمارے کیا دکھائیں گے؟ ہم عمل تو کچھ ہے ہی نہیں، عمل ہمارے دکھانے کے لائق نہیں. بس کس کو دکھانا ہے؟ ایک ان کو دکھانا. بروز حشر عامر حق یہ پوچھے ساتھ میں کیا ہے، تو کہہ دوں ساتھ میں تو ہے تو پھر تیرے سوا کیا ہے. بروز حشر عامر حق یہ پوچھے ساتھ میں کیا ہے، تو کہہ دوں ساتھ میں تو ہے تو پھر تیرے سوا. یہ کی آواز معکم معین ہوا معکم کی آواز مالک وہ آپ کی ہم نے سنی ہے، ہم نے سنی ہے، کسی اور کی نہیں سنی. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ سے حسن ظن رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھو کہ وہ برباد نہیں ہونے دے گا ہمیں، وہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، اے محبوب آپ پوچھئے ان لوگوں سے کہ سوال کیجئے، ان کو بولیے یہ زمین و آسمان میں کس کا ہے سب کچھ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا؟ کیا انداز ہے دیکھو مولا کی باتوں کا، ہر انداز ایک نرالا، جس کو جیسا دکھا رہے وہ ایک عجیب نرالا انداز. پہلے دنیا کی پوری چیزوں کو پوچھے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا، پھر اس کے بعد بولے کہ یہ کیا جواب دیں گے، یہ سوال تھوڑی جواب دیں گے بھی تو غلط دیں گے. آپ پھر بول دیجئے آپ ان کو، اور اتنا دیر مت رکھیے ان کو. سوال کرنے کے بعد اللہ کی شان دیکھو کیسی ہے. کائنات میں کہیں سوال کرنے کے بعد جواب فوراً دیتے نہیں، جواب سامنے والے کو دینا پڑتا، ورنہ جو ہے اس کو فیل کر دیتے.
سوال کے بعد جو ہے جواب نہیں دیتے ہے نا. قل لمن ما فی السماوات والارض، اے محبوب پوچھئے ان کو، بولیے زمین و آسمان میں جو بھی ہے کس کا ہے، کس کے لیے، کون اس کا مالک، کون کس کے لیے ہے، یہ کس کا. ایسے آیتیں بھی آئیں، امن خلق قل اللہ قل، کون زمین و آسمان پیدا کیا، تو وہ لوگ بولیں گے. ایسی آیتیں بھی، میں اسی آیت میں بھول رہا ہوں میں، کہ سوال جب ان سے کریں گے تو وہ یہی بولیں گے کہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. مگر یہاں انداز دیکھیے کیسا ہے، ایک سوال کر رہے ہیں پروردگار کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. تو سوال کے بعد جواب کا انتظار نہیں کرتے ہیں، اس پر اپنے بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. قل للہ، آپ بول دیئے سب اللہ کا ہے. کیوں؟ کتب علی نفسہ الرحمہ. ایسا کیوں جواب دے دیتے ہیں؟ ارے وہ مولا تو اپنے اوپر جو ہے رحمت کو لازم کر لیے، وہ مولا اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیے. سوال کرنا بھی ان کا کام، جواب دینا بھی ان کا کام، پھر اس بندے کو جو ہے نواز دینا بھی ان کا کام، سب کام ان کا. سوال بھی وہ کریں، جواب بھی وہ دے دیں. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ نوازنے پہ آئے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ نوازنے پہ آئے تو کہا کہ کس کا پوچھو، پھر جواب بھی دے دو. کیا کرم ہے ان کا، کیا کرم ہے مولا کا. کتب علی نفسہ الرحمہ. تو ان کا کرم جب اپنے کرم پہ آتے ہیں تو جو ہے سب کی بلے بلے ہی ہوتی ہے، سب کے مزے ہی مزے ہوتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں دراندم کے پرسند از فعل و قول، اولو العزم راتن لرزد ز حول. دراندم کے پرسند از فعل و قول، اولو العزم راتن لرزد ز حول. اگر درد یک صلاح کرم، عزازیل گوید نصیب برم. جب وہ فعل و قول کو پوچھیں گے مولا، کیا بولا کیا کرا، کیا بولا کیا کرا، بولا بہت کرا کیا، کرا کیا. یہ سوال جب اگر اسکیننگ میں ڈالیں گے تو انبیاء اولو العزم، بڑے بڑے انبیاء کے بدن کانپنے لگیں گے. انبیاء علیہ السلام کے بدن کانپنے لگیں گے ڈر کے مارے. اللہ اکبر، یہ کیا سوالات ہو رہے ہیں. اور وہی کریم مولا، وہ سوال کرنے والا کرنے والے مولا جب بولیں گے میں اب کرم کا دروازہ کھولا ہوں، چلو کرم کا کاؤنٹر اوپن کرو، کرم کا کاؤنٹر اوپن کرو، کرم کی گیٹ اوپن کرو. جب یہ آواز آئے گی عزازیل گوید نصیب برم، شیطان ناچنے لگے گا. ارے بھائی ہماری بھی قسمت چمک جائے گی، ہمارے بھی بھاگ جاگ سکتے ہیں، ہم کو بھی ایک چانس، ہم موقع مل سکتا ہے، کیونکہ وہ کرم پہ آ گئے ہیں. وہ کریم، ارے بھائی جو کرم سے جس کا معاملہ بنتا ہے تو زندگی پوری کرم پہ ہی گزار دے. کریم کریم بول کے گزار دے. گناہگار کی ایک ربائی ہے، اللہ قبول کر لے. آپ لوگ بھی دعا کیجئے. میں شاعر نہیں ہوں، جاہل آدمی، دیوانی باتیں کرتا ہوں. ویسے ربائی کے سرکار بن گیا تو میں کہا کہ شاید ربائی ہے. تو ایک دیوانی، اللہ قبول کر لے. خدا کو اور نبی کو کریم کہتا تھا، خدا کو اور نبی کو کریم کہتا تھا، اور اپنے آپ کو عبد کریم کہتا تھا، اور اپنے آپ کو عبد کریم کہتا تھا. ضرور لکھ دینا لوح مزار پر میری، ضرور لکھ دینا. لوح مزار بولتے کتبہ، میرے خبر کے کتبے پہ لکھ ڈالنا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں، اگر آپ لوگوں کو موقع ہو تو میری وصیت سمجھیے، لکھ دینا، ضرور لکھ دینا. لوح مزار پر میری دم اخیر بھی مولا کریم کہتا تھا. مرتے وقت بھی اللہ یہی میری حالت رکھے. اور جو ہے اب لکھانا کس کے لیے وہ تو جاننے والا ہے.
یہ جب لکھنے لکھانے کی بات آئی تو یہ بات یاد آ گئی کہ میں ایک مرتبہ میرے امی ابا دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں سے وہ کچھ دعائیں دے رہے تھے مجھے، میں راضی وہ فلاں، بہت کچھ دعائیں دے رہے تھے، اور بڑے فراغ دل تھے دعا دینے میں میرے ماں باپ، بہت فراغ دل تھے، خدا کی قسم۔ وہ بھی ہمیشہ ابا کہتے تھے بیٹے تو اتنی دعائیں لے رہا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ تو رکھے گا کہاں اس کو، یہ ہمیشہ کہتے تھے واللہ تو اتنی دعائیں لے رہا ہے تم کہاں رکھو گے معلوم نہیں جی، اتنی دعائیں لے رہے ہیں۔ تو خیر ایک مرتبہ بیٹھے، والد بھی تھے، امی بھی تھے، ابا بھی تھے، دونوں تو دعا دے رہے تھے، میں بلا میں راضی تو کھجور کا ہے، جب افطار کرتے ہیں تو کھجور سے افطار کیا کرو، کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے، فرض بھی ادا ہوتا جائے، سنت بھی، کیونکہ یہ ان کی ادائیں روزے میں جو ہے ان کی اداؤں کو ہی دیکھے جاتے ہیں، سمجھ میں اخلاص سے بولتے ہیں نا۔ اچھا تم تو کام علیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ تو امی بھی تھے ابا بھی تھے، تو رات کا وقت تھا، بہت دعائیں دے رہے تھے، ہم راضی تجھ سے، میں راضی، میں اس سے راضی، میرے بچے سے راضی، بابی بول رہے تھے ہمارا بچپن تھا، اب بھی بچپن ہی ہے، عقل میں عمر تو ہو گئی، عمر بوڑھوں کی عمر ہو گئی، مگر عقل ابھی بچے کی ہے، پاگل کی، جاہل کی عقل۔ تو گئے، ہماری جہالت تھی، جو بھی تھا، خیال تھا، ہمیں خیال آیا، ایک کاغذ لے گیا، میں بولا اس پہ لکھ دو، آپ ایک کام کرو، دونوں کہہ رہے ہیں نا، اچھا موقع تھا کیونکہ ادھر ماں بھی تھے باپ بھی تھے، دونوں تھے، تو میں ان سے کہا لکھ دو، ہم راضی بول کے دستخط ڈال دو۔ تو ابا ہنس کے بولے انہوں یہ خط پڑھ گئی تم کو، یہ خط پڑھنے کے بعد ہی ان کو معلوم ہوگا، سمجھنے کیا تم میرے دل کو پڑھ رہے ہیں، انہوں تو خط پڑھ کے ہی تم کو دیں گے، سمجھے کیا؟ انہوں خط پڑھنے کے لیے مجبور ہیں کیا؟ جاؤ دیوانے کہیں گے، میرا دل دیکھ رہے ہوں، جو بول دیا بس سن لیجیے، کیا دیوانا۔ تو لکھ دینا، مہر مزار پہ میرے لکھو، نہ لکھو تمہیں اللہ کرے کہ مرتے دم میرے جو زبان پہ جو ہے کریم کریم رہے، کریم 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 کا نعرہ رہے دو مولانا کو جو اندر بسنٹ نگر مولانا ان کا۔ ابو بکر مولانا تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کو کریم جانیے، اللہ کو کریم، اور اس کے رحمت پر یقین، کتب علی نفسہ الرحمہ ذکر کر لیں گے انشاءاللہ، زندگی باقی تو کل یہاں سے یاد دلاؤ، یہیں سے کنٹینیو کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا استغفرک یا اللہ، 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 دوسرے وقت پہ جو ہے کھانا کھانا ہے، عبادت ہے، مگر یہاں کھانا بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، سب بھی ملتا ہے، کھا بھی رہا تو وہی کام ہے، کیونکہ ان کا کام، ان کے لیے جو اپنا دن گزارتا ہے، 12 گھنٹے گزارتا ہے،
اس کے کھانے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں، اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں، اس کے کروٹیں بدلنے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بس جب بندہ روزے کی حالت میں سوتا ہے تو بستر جو ہے دعائیں دیتا ہے، مولا اس کو جنت کے بستر عطا فرما، اس کو جنت کے بستر۔ چپل پہنتا ہے تو چپل دعا کرتا ہے، مولا جنت کی جوتیاں اس کو دے دے میرے مولا، جنت کے چپل اس کو پہننا نصیب فرما۔ وضو کرتا ہے تو بانی کہتا ہے، مولا جنت کے چشمے اس کو لیے عطا فرما۔ تو یہ کیونکہ اس کی سارا وقت جو ہے عبادت نہیں ہو جاتا۔ جو 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے روزہ رہتا ہے تو روزے میں کیا رہتا ہے؟ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو روکتا ہے، کوئی قید نہیں، پیر میں بیڑی نہیں ہے، ہاتھ میں جو ہتھکڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے نا، پیر میں زنجیر نہیں، ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں، پھر کیا بات ہے؟ کھانا پینا، بولا کہ کھانا پینا نہیں، بیوی بچوں سے بیوی سے بچ کے رہنا، بس ختم۔ یہ چیز کو ہم تھوڑی کہ ہم بیل ہیں یا بکری ہیں مرغی ہیں 24 گھنٹے کھاتے چھوڑ کے تھے نہیں، یہ 12 گھنٹے میں بندے کا پورا خیال ادھر رہتا ہے کہ میرے مولا نے روکا ہے، مجھے رکنا ہے۔ جب یہ خیال ہوتا ہے تو اس کے سونے کو بھی عبادت، اس کے دیکھنے کو بھی عبادت، اس کے چلنے کو بھی عبادت، اس کے لیٹنے کو بھی عبادت، کھانے، ہر چیز کی عبادت۔ اور اللہ والے اولیاء کرام جو اپنے زندگی کا کوئی لمحہ ان کی یاد سے غافل نہیں رہتے، بتاؤ ان کے حرکتیں، ان کے حرکات و سکنات کیسے عبادت سے خالی ہوں گے؟ سمجھ میں آ؟ یا اللہ استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا جلیل، 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم الغفور رؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الظاہر النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور واتوب الیہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رومی کو نہیں مل رہے ہیں رومی صاحب اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا 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 یا اللہ یا جلیل 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد البرہان صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد البرہان صلی اللہ علی سیدنا البرہان صلی اللہ علی سیدنا محمد البرہان وسلم علیہ اللہ 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 اللہ
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا 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 ہمارے پکارنے کو آئے گا نہ جانے دے میرے مالک۔ مالک تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مالک گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک ہم نے اپنے کام کیے میرے مالک، اب تو اپنا کام کر میرے مالک۔ پروردگارا ہم گناہگار، ہم عاصی، ہم نکمے مالک، ہم نے اپنے کام کر دیے مالک۔ مالک اب اپنا کام باقی ہے مالک، کام کر دے میرے مالک، معاف کر دے میرے مالک۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو عفو فرما دے۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ میری انبیائی بیٹیوں کے نصیبے اچھے کر دے، جو بھی آئی جا چکی ان کی زندگیاں خوشیوں کے ساتھ گزار۔ جن کی گودیں خالی ان کی گودوں کو بھر دے میرے مالک، وہ بھری ہوئی گودوں کو ہری بھری رکھ میرے مالک۔ مالک جن کی اولاد نافرمان ہے، ناخلف ہے، انہیں فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ جن جوڑوں میں نا اتفاقی ہے ان میں اتفاق عطا فرما دے پروردگارا۔ میرے مولا جو قرضدار ہیں ان کی قرضداریوں کو دور فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما مولا۔ میرے جتنے چاہنے والے چہیتے میرے باپ کے دیوانے، میرے باپ کے دامن سے جو وابستہ ہیں، ان کو تمام پریشانیوں سے بچا، تمام خوشیاں ان کی قسمت میں لکھ دے مولا۔ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا لے۔ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آن و ہر لحظہ ملتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔